نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ وحدہ لا شریکی حمد و ثنا نبی آخر الزمان خاتم النبیین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً تحفتاً محبتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن کریم کی ایک بڑی ہی خوبصورت آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ عز و جل جو میرا بیان کرنا مقصود ہے اس کے مطابق میرے عمل کی چال کو بھی نظر کرم فرماتے ہوئے ویسا ہی میرا ظاہر ہو اور ویسا ہی میرا باطن ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر مسلمان کو ویسا ہی چال چلن اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ عز و جل کی ذات وہ ہے جس نے موت اور حیات کو زندگی کو پیدا فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ تھا اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ جو آپ کی خدمت عالیہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ نیکی کوئی بھی کرے اللہ عز و جل اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ نیکی تب قبول ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، محبت ہو، سوز ہو، گداز ہو، محبت ہو، چاہت ہو، تڑپ ہو۔ جب یہ اللہ عز و جل کی طرف سے انسان کو سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کر جب مالک کو پکارتا ہے تو وہ یقیناً اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کی روشنی میں ایک حدیث پاک بیان کرنا مناسب سمجھوں گا کہ نیکی کسی بھی نبی کی امتی نیکی ہو، کسی رسول کی امتی نیکی ہو تو اللہ عز و جل اس کو یقینی طور پر اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا 3 شخص گزشتہ زمانے میں ایسے تھے، بڑے ہی اچھے دوست تھے اور بڑے ہی نیک تھے۔ وہ تینوں سفر کے ارادے سے گھر سے نکلے، راستے میں اچانک جنگل آ گیا، وہاں پہ رات ٹھہرنے کے لیے پناہ کی تلاش کے اندر تھے، ہمیں کہیں سے کوئی شیلٹر مل جائے، کہیں سے کوئی اچھا سا رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا مکان یا جھونپڑی مل جائے جہاں پہ ہماری رات بسر ہو جائے۔ خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ وہاں پہ کچھ ملا تو نہیں، لیکن ایک غار، پرانے لوگ غاروں کے اندر بھی رہا کرتے تھے، غار کے اندر انہوں نے رات گزارنی مناسب سمجھی، چونکہ وہاں پہ اتنا خطرناک جنگل تھا، چاروں طرف سے درندوں کی آوازیں اور بڑا ہی پرخطر ماحول سا محسوس ہوا۔ وہ اس غار کے اندر جب پہنچے سکون کا سانس تو لیا، تینوں نے مل کر اللہ کی عبادت جب شروع کی، اچانک سے اس غار کے آگے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ اب وہ تینوں اندر بیٹھے ہیں
دیکھیے یہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر پیش کرے. اس سے پہلے بھی جتنی بھی امتیں گزری ہیں وہ جب کہیں کسی بھیانک موڑ پر زندگی کے کسی گھمبیر مسئلے میں پھنس جاتی تھی تو وہ اپنی اپنی نیکیوں کا وسیلہ دیا کرتی تھیں. اور بعض تو ایسے گزرے ہیں کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کہ جب کسی جگہ کے اوپر اہل کتاب پھنس جایا کرتے تھے جنگ لڑتے لڑتے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے. They used to say to Allah subhanahu wa ta'ala through the وسیلہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی عادت تھی کہ جب بھی کسی مشکل کے اندر وہ پھنس جاتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ عز و جل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو سن کر ان کی پریشانی کو دور فرما دیتا تھا. ایسے ہی ان تینوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی اپنی نیکی زندگی کی کوئی ایسی یاد کریں جو نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی گئی ہو. تو ان میں سے ایک بولا کہنے لگا وہ نیکی یہاں پر یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نیکی کو اس لیے یاد کر رہے ہیں ہم کہ جب زندگی کے اندر ایسی نیکیاں یاد کریں گے جس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہوگی تو یقیناً ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا یہ جو پتھر گرا ہے ہماری غار کے آگے اس کو دور کر دے گا. اب دیکھیں تینوں مل کر زور لگاتے ہیں لیکن ان سے وہ پتھر ہٹتا نہیں ہے. لیکن میرے مالک کو کیا منظور ہے؟ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں دور دراز سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لایا کرتا تھا اور رات کو جب گھر واپس پلٹتا تھا تو میں نے کچھ جانور رکھے تھے جن کا میں دودھ دھویا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ لکڑیوں کی تلاش کے اندر میں نکلا اپنے گھر سے باہر. وہ لکڑیاں قریب سے تو نہ ملی, چلتے چلتے بڑی دور مجھے نکلنا پڑا لکڑیوں کی تلاش میں. دور سے لکڑیاں ملی لیکن جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ سو گئے ہیں. تو مجھے یہ عادت تھی کہ میں جب بھی کام سے واپس آتا سب سے پہلے دودھ لا کر اپنے ماں باپ کو پلاتا تو پھر میں اپنے بچوں کو پلایا کرتا تھا. لیکن وہ دن میرا ایسا گزرا کہ جس دن لکڑیاں مجھے قریب سے نہ ملی مجھے بڑی دور جانا پڑا. لیکن جب میں رات کو آیا تو میری والدہ بھی سو گئیں اور میرے باپ بھی سو گئے اور میرے بچے بھی اسی انتظار میں سو گئے کہ باپ آئے گا تو وہ آ کر ابھی اپنے ہاتھوں سے دودھ دھو کر ہمیں پلائے گا. رات کو جب میں گھر پلٹا میرے ماں باپ سو گئے, بچے بھی آرام کر رہے تھے. جیسے میں نے لکڑیاں لا کر رکھی تو میرے بچے ان کی آواز سن کر تو وہ اٹھ گئے. میں نے جلدی سے دودھ دھویا. دودھ دھونے کے بعد میں نے پوچھا اپنی اہلیہ سے, اپنی بیوی سے, میرے ماں باپ کدھر ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو آرام کر رہے ہیں. وہ دودھ لے کر دودھ کا پیالہ ساری رات میں اپنے ماں باپ کے قدموں والی سائڈ پہ کھڑا ہو کر روتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ آج میں اپنے ماں باپ کو دودھ نہیں پلا سکا, وہ بھوکے پیاسے سو گئے ہیں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاؤں کے اندر بل بلاتے رہے, روتے رہے, تڑپتے رہے کہ ابا وہ تو سو گئے ہیں, ہمیں تو دودھ پلا دے. تو میں نے کہا نہیں, سب سے پہلے میرے ماں باپ پئیں گے پھر میں تمہیں پلاؤں گا. اور آج ہم نے اپنی اولاد کو غیروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے, ڈے کیئر والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. جو ماں باپ اپنی اولاد سے خود پیار کرنے کا ٹائم نہیں نکال سکتے, دوسروں نے کیا پیار کرنا ہے. اتنا بیزی ہو جانا, اس مادہ پرست دنیا کے اندر اتنا محو ہو جانا, اپنی اولاد تک کو بھول جانا, رزق کی تلاش میں اتنا کھو جانا کہ رزق دینے والے کو بھول جانا. لیکن میں قربان جاؤں ان لوگوں کے کہ جس نے بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے, اللہ عز و جل نے دنیا کے اندر بھی کامیابیاں دی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں دی ہیں. اب حدیث آپ سماعت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو اور ماں باپ کی شان بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ وہ بندہ ساری رات کھڑا رہا, دودھ لے کر اپنے ہاتھ میں روتا رہا
کہ آج میں رات اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا اور ویسے ہی سو گیا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ گزشتہ زمانے کے اندر اس نے ایسی نیکی کی کہ ماں باپ کے درد کی وجہ سے روتا رہا، اور اس کا درد اتنا اللہ کو پسند آیا کہ اللہ نے اس بندے کے اس ماں باپ کی خدمت کا ذکر امام الانبیاء کی زبان سے کروایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے سامنے، تو فرمایا کہ وہ فجر تک یوں ہی کھڑا رہا، جیسے اس کے ماں باپ کی آنکھیں کھلیں وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے پوچھا بیٹا یہاں کھڑے ہو؟ تو کہنے لگا کہ آج میں معذرت چاہتا ہوں، آج میں لیٹ ہو گیا، لیکن میں جب رات کو آیا تو آپ لوگ آرام کر رہے تھے اور میں دودھ دھو کر لا کر آپ کی خدمت میں کھڑا رہا، میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو میں ساری رات اس انتظار میں رہا کہ میری ماں کی آنکھ کھلے، کاش کہ میرے باپ کی آنکھ کھلے، میں ان کو دودھ تو پلا دوں۔ اے میرے ماں باپ، میرا سب کچھ آپ پر قربان، کاش کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، ان لفظوں کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔